حضرت خضر علیہ السلام جتھو گزر جامنا اتھے سبزہ ہو جاندہ، اتھو خزاں ختم ہو جاندی تے بہار آ جاندی. آج بھی زندہ نے، آج بھی زندہ نے. بعض علماء فرما دینے انہوں نے آب حیات پیتا ہے. اور جتھے مچھلی زندہ ہوئی سی نا وہ پانی آب حیات سی. اور مچھلی نے بھی وہی پانی پیتا تے زندہ ہوئی تے خضر نے بھی وہی پانی پیتا سی تے اس واسطے زندہ نے قیامت تک زندہ رہو گے. آج بھی ولیاں نال ملاقات ہوندی ہے، نبیاں نال بھی ملاقات ہوندی ہے. حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس تے حضرت خضر ہر سال حج کرن ہوندے نے تے حج تے ملاقات بھی کردے نے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دباد صدر محفل و جان محفل پیر طریق و رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ ابال مرتبت جنابی حضرت صاحبزادہ پیر سید غزنفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستان عالیہ میاں چنو شریف فاضل متشم زینت العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سفیان حسی صاحب انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم جنابی چودھری محمد محسن مشتاق کالو صاحب انتہائی واجب القدر جناب ملک محمد نویس صاحب جڑے مہمان تشریف لے کے آئے شیخ پورت ہوں دیگر تمام معززین علاقہ مہمان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامین و سامیات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرس مبارک حضرت خواجہ خضر علیہ السلام آپ دیس علاقہ
حاجی معراج الدین گوبندگڑھ ڈوگر چک نمبر 12 تحصیل صفدر آباد ضلع شیخوپورہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزار ہاں تمام منتظمین محفل دا جناب حاجی فیصل ڈوگر صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین خصوصاً جناب سید محسن رضا شاہ صاحب اور جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منوں اور آپ احباب نوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس رات دا صدقہ جس رات دی صبح نوں نبی پاک اپنی ماں دی گودی تشریف لے آئی، صدقہ نبی پاک دی شب معراج اور شب میلاد دا اللہ کریم ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حاجی فیصل صاحب ڈوگر صاحب دی ساری ٹیم نوں میں مبارکباد اور ہدیہ تبریک و محبت پیش کرنا۔ میں 23 سالہ دور خطابت غالباً اللہ میرے کو جھوٹ نہ بلوائے، پہلی مرتبہ میرا دیکھے میرے خیال ہے کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام دا عرس مبارک دی میں فلیکس دیکھی میں آیا سا بس پھر ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ ہو گیا جی وہ بھی اتھے سی پھرے تھے تو میرے واسطے خوش بختی ہے کہ الحمدللہ میں نے دوبارہ اس محفل آپ دی زیارت لی میں حاضر ہویا۔ رات تقریباً 2:30 ہو گئے اور شاہی قبلہ حضور تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ آپ دا اقبال بلند فرمائے، سادات کرام دے سائن اور اللہ ساڑھے سارات ہمیشہ بلند فرمائے۔ اگر تسی ٹھنڈی زمین تے بیٹھے ہو، سردی دی یخرات ہے، اگر رات 2:30 بجے تک یقین کرو میں بھی کہ حیرانہ کہ تسی اجے تک ماشاءاللہ انج جاگ رہے جو محفل ہون شروع ہوئی تو یقیناً توہاڑے عشق دی علامت ہے، توہاڑے عشق رسول دی علامت ہے۔ میں اکثر گل کرنا کہ گھر وچ ایک ضدی بچہ ہوئے نا کہ ماں اس بچے نو لیا کے کہندی کہ شاہ جی پیر صاحب آسی صاحب پیر صاحب حضرت صاحب انہوں دم کر دیو، یہ بڑی ضد کر دے، نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے۔ تو گھر چ ضدی بچہ ہوئے تے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے۔ صوفیاء فرماندے نے عشق ضدی بچے دی طرح ہوندا ہے، جدوں یہ آ جائے نا تے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے۔ تو یقیناً یہ جڑا تساں اج جاگے ہو نا یہ عشق رسول نے جگائے ہے، عشق رسول نے جگائے ہے۔ تو بڑے خوش بخت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا کیتی ہے۔ میں سارے نوجوانوں کہوں گا بیٹھ جاؤ بھئی، تماشے کھلو کے دیکھیں دن میلاد بیٹھ کے ہیں ادب نال سنی دن جتنے جتنے بھی کھڑے ہو اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو۔ میں زیادہ دیر تواڈی سمکھ خراشی نہیں کرنی۔ بھائی رضوان صاحب ماشاءاللہ خانقاہ ڈوگراں تو قریب کی نا جی پڑھ دا بوڑیاں والا تو تشریف لے کے آئے نے پوری ٹیم دے نال، اللہ تعالیٰ تواڈا بھی انہاں قبول فرمائے۔ علامہ سفیان آسی صاحب ماشاءاللہ شیخ پورا تو اپنا ٹیم لے کے آئے نے، انہاں دا بھی انہاں قبول ہو گئے۔ پھر کانچ کیا گیا کہ آج جشن مولا علی بھی سنانے تھے، حضرت خواجہ خضر علیہ السلام دا ذکر پاک بھی سنانے ہیں۔ میں انشاءاللہ دونوں عنوانات چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا اس دے علاوہ نہیں کہ اللہ تہاڈا ولی ہے اور اس دا رسول تہاڈا ولی ہے۔ والذین آمنوا، فرمایا پھر او جڑے ایمان لے کے آئے او بھی اللہ دے ولی نے۔ عرض کی تھی یا اللہ کیا ہر ایمان دا دعویدار ولی ہے؟ تو خالق نے فرمایا کہ نہیں، اگر وہ اے نشانیاں پائیاں جاون پھر انہوں ولی سمجھا لے۔ ان نشانیاں کی نے فرمایا الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، لوگ جڑے ایمان لیامت تو بعد انہوں نے اپنی نمازوں کو قائم رکھیا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، پھر انہوں نے زکاة بھی ادا کی تھی، وَهُمْ رَاكِعُونَ، حالانکہ وہ رکوع وچ سن۔ آیت مبارکہ مفسرین فرماتے ہیں مولا علی دی شان وچ نازل ہوئی۔ ایک مگتے نے صدا دیتی نبی پاک دے دروازے تے، مسجد نبی دے دروازے چ کھلو کے تے مگتے نے صدا دے کے آکھیا یا رسول اللہ میں نے بڑی بھوک لگی تھی، یا رسول اللہ کا کئی دن گزر کے میں کچھ نہیں تھے، میں نے کچھ کھامن لی عطا کرو۔ سارے صحابہ کے بعد تشریف فرما مگر کسی کو اتنے پیسے ظاہری طور پہ اس وقت نہیں ہیں کہ کچھ دیتا جائے۔ مولا علی نماز پہ پڑھ دے سن تے رکوع وچ گئے۔ میرے بال توجہ رکھیا جب مولا علی نے نماز پڑھ دا اس طرح کر کے ہاتھ کیتا، آپ نے جڑی انگوٹھی مبارک پہنی سی نا، اشارہ او منگتے نو سی کہ میری انگوٹھی اتار لے، انہیں انگوٹھی اتاری، اللہ نے اپنے محبوب قرآن نازل کر دیتا۔ توجہ ہے، اچھا بولے جے سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید دیاں 300 آیتاں جاننا جڑیاں اللہ نے علی دی شان وچ نازل فرمائیاں نے۔ ان 300 آیات جو میں ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے،
ہن پڑھا قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے بھائی بھائی گوبند والے ہو بکلاں کھولو ذرا تھوڑیاں تھوڑیاں تے گوڑے چھوڑے چھڑ دیو ہن میں آ گیا انشاءاللہ تے اپنا تے نال دا ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے تھوڑا اور زور لگا کے بولا نہیں تواڈے کول صحیح نہیں بولیا جا رہا سٹیج والے والا تسی بول کے بخاؤ کیویں ذکر علی سننا بھائی بھائی تھوڑا جا حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے مت کہ تیرے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے میں تواڈی تعریف بڑی کیتی ہے کہ ماشاءاللہ میں جاگدے مجمع چ آیا مگر ہن میں ویکھنا ہے کہ تسی سبحان اللہ کہ نہیں کہنی یہ سبحان اللہ دسنا تساں تقریر کیویں دی سننی ہے تے میں تانوں ہولے ہولے مدینے چھڑ آنا ہے بھائی ہاتھ چوکے بولو جانا بیٹھے ہو ماشاءاللہ اچھا بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھاں تیرے گلے نو کی ہویا تے آخری راتی ذکر علی ہوندا رہا تے میں سبحان اللہ کہتا رہا شاہ جی آمین فرمائے میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ پورا ٹبر ہی عمرہ کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے چاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام میں تھے رکھے آجے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو بھائی ہو جاتا ہے تے جدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلے آئی کملی والے دے لنگر دے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدہ پیر علیو بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ یا محمد بشر دا ترجمہ جے فرمایا آپ فرماتے نے مالا والے سخی نہیں ہوندے کہ سخیاں مال نہیں ہوندے سخی کنگال نہیں ہوندے مالا والے سخی نہیں ہوندے کہ سخیاں مال نہیں ہوندے سخی کا گال نہیں ہوندے نوجوانو اللہ نے رجا فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اللہ فرماتا ہو جڑے رکوع کر دیا میں سخاوت کر دینے بولو 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 سبحان اللہ او جڑے رکوع کر دیا میں سخاوت کر دینے او علی ہے 300 آیتاں اللہ نے قرآن چا علی دی شان چا نازل کی دیا گرامی قدر حضرات مولا علی المرتضیٰ دی جب میں صرف سخاوت ہی سناوا نا صرف سخاوت تے یقین من کرو زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے یہ صرف سخاوت ہی سناوا یاد ہے بڑا معروف واقعہ مولا علی ایک دن کوفے کسی سفر تو تھک کے آئے تے اجے مولا علی آرام کرن لگے تے آپ دا خادم جنہیں ساری زندگی نال گزاری جدا نام حضرت کمبر آکے عرض کی تھی حضور اجے لیٹیا جنا او پارنا ایک منگتا آئے مولا علی فرمان لگے کمبر تیری زندگی میرے نال گزری منگتا آیا تے جو منگتا دے دے عرض کی تھی حضور ایک روٹی پیا منگتا تے اجازت لینا آیا دے دے وہاں فرمایا دے دے نا روٹی دے دے کمبر کھڑا مولا علی فرمان دے جاندہ نہیں کہنے لگا ٹرتے جاما میں بھی سفر تے تو ہڑے نال تھک کے واپس آیا وہ جنہیں روٹی ہے نا وہ روٹیاں والے طباق چپائیے مولا علی فرمان لگے انہیں سارا طباق دے دے انہیں کمبر پھر کھڑا مولا علی فرمان دے جاندہ نہیں کہندہ ٹورتے جاواں پر وہ جڑا روٹیاں والا طباق ہے نا وہ اجے اونٹ دے کچاوے تیئے تے میں
اونٹ دے کچاوے تو اتاریا نہیں. شیر خدا نے فرمایا کچاوا بھی نال ہی دے دے. کمبر پھر کھڑا فرمایا جاندا نہیں کہ اندر ٹرتے جاواں پر وہ جڑا کچاوا ہے نا وہ اجے اونٹ تے ہے تے میں اونٹ تو اتاریا ہی نہیں. فرمایا سارا اونٹ ہی دے دے. اے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے وہ یار سبحان اللہ دی سخاوت کری جاؤ اچھا بولو سبحان اللہ. فرمایا اونٹ ہی دے دے. کمبر پھر کھڑا. مولا علی فرماتے نہیں جانتا نہیں کہہ لگا حضور ٹرتے جاواں پر وہ جڑا روٹیاں والا اونٹ ہے نا وہ 70 اونٹاں دی قطار دے وچ کھڑا ہے. مولا علی نے بڑی بے نیازی نہ فرمایا ساری قطار ہی دے دے. ساری قطار ہی دے دے. وہ ایک روٹی لینا آیا ہے تے علی 70 اونٹ دے کے فرمایا ساری قطار ہی دے دے. کمبر دے ہاتھ جب پہلے مہار اونٹ دی مہار سی کمبر نے مہار اوتھے سٹی تے آپ اوتھے جا کے کھلو گیا. تے مولا علی فرماتے نے تینوں کی ہویا ہے؟ کہہ لگا سونیا تیری سخاوت وے کے ڈر گیا کدھر منوں بھی نال ہی نہ دے دے آج. اے او علی ہے. اے او علی ہے جڑا ایڈا بڑا سخی جدیاں سخاوتیاں رب قرآن چ تعریفہ کرے. میرا ایمان ہے جدو 70 اونٹ لے کے جاندہ ہوئے گا وہ جڑا ایک روٹی لینا آیا سی وہ نالے لے کے جاندہ ہوئے گا نالے پڑھدا ہوئے گا. بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ. بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا. اچھا بھائی جنہوں لگتا ہے کہ میں کمائی تے پالنا وہ بندہ رکھے ہاتھ تھلے. جنہوں لگتا ہے نا میرا لنگر مدینے ہوتا ہے تے میں نبی دی آل دے صدقے پالنا وہ بندہ انج نہیں کر کے ہاتھ اس طرح جی میں منگتے دا کٹورا نہیں ہوتا. جنہوں لگتا ہے نا میں اتھے بیٹھا وہ تے بے شک چپ رہے. جنہوں لگتا ہے میں نبی پاک دے بوے تے حضور دی دیدار دی خیرات منگن واسطے آیا وہ بندہ اکھ بند کر لے گنبد خضرات دا تصور کر کے نا ہن اچھی آواز نال ہن سارے مل کے میرے نال پڑھیے. بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ. 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 تیرے ٹکڑوں تے پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ. تیرے ٹکڑوں تے پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ. بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ. تیرے ٹکڑوں سے پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ. پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ. حق چار یا گوشر اچھا بولو سارے زندہ باد. ہن جنہیں لگتا ہے میں نبی پاک دی آل دے ٹکڑیاں تے پالنا بولے سبحان اللہ. بھائی میں تے کہنا میرا تے لنگر مدینے تو براستہ چورا شریف آؤں دا. میں تے کہنا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ. گرامی قدر حضرات اے او علی ہے جدیاں سخاوت دیاں رب قرآن اور یاد رکھو
مولا علی دی ولادت دا مہینہ میں ایک گل کیونکہ میں ہون مانا والے تقریر کر کے آ رہے ہیں تے مانا والے میں مولا علی دی ولادت بیان کر کے آیا میرا دل کردہ میں ولادت تو تھوڑے نا اگلے واقعات آج سنا مات ہونا بولے نہیں سبحان اللہ میں کہا سی بکلاں کھولو عشق رسول دی گرمی پیدا کرو تے اچھا بولو سبحان اللہ اے ساڑھے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا تے ماں دا دل کر دے انہوں نانا گڑتی دے وے یا ماموں گڑتی دے وے ابو دا دل کر دے انہوں یا دادا گڑتی دے وے تے یا چچا گڑتی دے وے تے چل دی کی دیئے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے نہ بولو پتہ تو انہوں ہے پر جے چاچا پلکھے نہ گڑتی دے ہی لوے پلکھے نہ تے شاہ جی بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے تے ماں بیبیاں چھ بے کے پتہ کی کہندی اودوں ہی آکھیا سی اوترا چاچے تے گیا نا تے جے گڑتی دیتی ہوئے نا ماموں نے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بیبیاں چھ بے کے بڑا خوش ہو کے کہندی ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے نا یعنی پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے نا روزانہ لوگ میرے کول آندے نے تے کہندے نے آسی صاحب آج جڑا تقریر دے دوران تسی شہد کھاندے ہو نا اے دے دیو میں بچے نو گڑتی دینی ہے پوچھا کہوں کہندے نے ساڈا دل کردا ساڈا بچہ آسی صاحب ورگا بنے او یار پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندا ہے گویند پر والے مینوں سچی دسیو او جنہ گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے لے سن انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا سی پھر انہاں محمد تے جانا سی جنہاں نے گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے لے ہو پھر انہاں دی ہر ادائی نبی ورگی ہر ادائی نبی ورگی ساڈا بچہ آوے تے مٹھی گڑتی شہد دی گڑتی چینی پرانے دور چ ماما پیس کے تے بچے دے منہ نو لگا دی تے مٹھی گڑتی کھجور دی گڑتی پر علی آئے تے نبی دی زبان دے چوسے حسن آئے تے علی نو نبی نے زبان دے چوسے او یار حسین آئے تے نبی دی زبان دے چوسے یا اللہ آ جڑے نبی دے گھر دے بچے نے انہاں نو گڑتی مٹھی نہیں دینی تو آواز آوے گی دنیا والے ماں بھی کر بڑا کچھ مٹھا بنایا ہے پر ایڈا مٹھا ماں بھی کچھ نہیں بنایا جنہی محمد دی زبان ہی مٹھی بنا دیتی ہے اور جنہاں نے گڑتی محمد دی زبان دے چوسے لے ہون جب اجازت ہوئے تے گڑتی سناما علی دی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ایک دن نبی پاک نے کھجور کھا کے نا کھجور کھا کے تے گٹک سٹی گٹھلی ایک بچہ بیٹھا انہیں دوڑ کے دا کے گٹھلی اٹھائی مونچ ڈالی تے چوس رہا گوبند پور کے گوبند گاڑ والے او مدینہ دیا ماما بچیاں دیا کیویں دی تربیت کر دیا ہون گیا سویرے سویرے مدینہ دیا ماما پتہ کی کر دیا سن برتن پانی دے بھر کے نا تے بچیاں نو دے کے نبی پاک کو بھیج دینا حضور کو لے جو حضور نے فجر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھنا تے بچیاں نے او برتن پانی دے حضور دے سامنے رکھنے نبی پاک نے پانی دے وچ ہاتھ ڈبو دینے تے فرمانا جاؤ لے جو سارا دن مدینہ دیا ماما بچیاں نو اوہی پانی پلا دیا سن اب ایک ماما تربیت کیسیاں کر دیا بچیاں دیا ایک صحابی دے سر دے وال پیران تک تے لٹک دے سن ایڈے لمبے وال انہاں دا نام سی حضرت ابو مخزورہ کسی نے کدے نے پوچھا کہ ایڈے لمبے وال کیوں رکھے جے فرمایا بچپن چ پیا کھیڑدا سا حضور نے گزر دیا میرے سر تے پیار دیتا میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد دے ہاتھ لگ گئے اے ماما دی تربیت سی نا ماما تربیت ہی انج دی کیتی او حضور نہ پیار ہی انج دا کر دے سن کون ہے دیوالی نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی بچہ بیٹھا بچے توڑ کے جا کے گٹک پکڑی مونچ ڈالی تو چوس رہا حضور نو بچے دی عطا پسند آگئی میرے نبی نے اس طرح کر کے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم فقہو فی الدین عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دا فہم تے دین دی سمجھ عطا فرما یہ بچہ او بچہ ہے جڑا بڑا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا جنہوں حبر الامہ کہندے نے اس امت دا سب تو بڑا عالم اوے جدے بارے مولا علی فرما دینے جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگ دے جو بریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دے او گوبند گڑھ والے منو سچی دسیو او جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے او تے امت دا وڈا ہی عالم بندا ہے تے جڑا چوسے ہی محمد دی زبان ہے او جڑا چوسے ہی نبی دی زبان ہے بچہ گڑتی دے جاندا ہے انہاں نبی نو سخاوت کر دیا ویکھا ایک دن میرے نبی نو 10,000 بکریاں ملیاں کنیاں سارے بولو کنیاں 10,000 بکریاں شارحین فرماتے ہیں انیاں بکریاں سن کہ دو پہاڑاں دے درمیان جڑی جگہ ہوندی نا گھاٹی جنہوں کہندے نے وہ ساری بھر گئی اتنیاں بکریاں نبی پاک مدینہ دی گلی چ گزرے تے صفوان میرے نبی نو مینا مار کے کہندا محمد بڑا امیر ہو گیا ہے
نبی پاک نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا تینوں 10,000 بکریاں حصہ ملے، اتنا امیر ہو گئے۔ مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا جھلیا تو محمد دی امیری جب ویکھی کا دیئے۔ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا میری امیری اے نہیں کہ 10,000 بکریاں منوں ملیاں، فرمایا میری امیری اے وجہ محمد نے ساریاں تینوں دے دیتی ہیں۔ وہ 10,000 بکریاں لئی جاوے، نالے نبی دا کلمہ پڑھی جاوے، تے نالے اپنی گلیاں چاکھے لوگو جاؤ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو، محمد اینا رج کے دیتا جے، غریبی دا خوف ہی مکا دیتا جے۔ نالے بکریاں لے کے جاتا ہوئے گا، نالے کہتا ہوئے گا شدا وسدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ۔ ہونا کھڑے ہاتھ کر کے سارے میرے نال نبی دے دوبارے دی گل کرو، سارے ہاتھ کرو، سارے اچھا ہو سکتا ہے کسے پڑھے لکھے نوجوان دے ذہن چ خیال ہے اسی ساتھ تو ساتھ پڑھنا ہے، ساتھ انہوں بلایا سانوں کیوں پڑھاندے ہو؟ اے پنڈ دی مائی ہوئے نا تے کان وچ کو بندہ سونے دی کو بالی کوئی کانٹا وغیرہ پہنے ہوئے تے کان گل جائے نا تے مائی وہ سونا اتار کے رکھ دے گی تے کہے گی پاٹھ پوے سونا جڑا کنا نو کھاوے، ہے نا؟ تے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے نے پاٹھ پوے او زبان جڑی محمد دی نات ہی نہ پڑھے، پاٹھ پوے او زبان جڑی کملی والے دی نات ہی نہ پڑھے۔ ہن جنوں زبان اس واسطے اللہ دیتی ہے نا کہ او کھاوے بھی حضور دا تے گاوے بھی حضور دا، او بندہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جنوں لگدا میرا در نبی دے در دے صدقے وسدا، او بندہ انہاں مل کے سارے میرے نال پڑھیے صدا وسدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ۔ صدا وسدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ۔ صدا وسدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ۔ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ ایمینی میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، فرمایا میں علم دا شہران تے علی دروازہ ہے۔ بھائی گھڑتی جو نبی دیتی وہ بولیا جو سبحان اللہ، میرا نبی علم دا شہر تے علی دروازہ۔ کیوں دروازہ ہے؟ کیویں دروازہ ہے؟ سناواں گل فرید دی۔ بندہ آیا مولا علی کول تے آگے کہنے لگا علی میں تینوں 10 سوال پوچھنے نے، تینوں ایک کدا بھی جواب نہیں ہونا۔ مولا علی نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سوال بڑے مشکل ہیں۔ مولا علی دے پتر حضرت سیدنا امام حسن دا بچپن سی تے آپ پہ ویڑے چا کھیل دے سن۔ مولا علی فرمان لگے حسن بیٹا ادھر آؤ۔ امام حسن آکے بابا دی گود جو بیٹھ گئے۔ مولا علی اس بندے نو فرمان لگے او جڑے تیرے مشکل سوال لینا او میرے حسن کو لو پوچھ لے۔ نہیں بولے سبحان اللہ، میں کی کرا ہوں؟ انہیں آکھیا علی میں بڑے مشکل سوال پوچھنا آیا، تینوں جواب نہیں ہونا تے حسن تے جب بچہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا بچہ پر علی دا بچہ ہے تو سوال پوچھ۔ انہیں امام حسن والے ویکھیا تے کہنے لگا پوچھا۔ امام حسن فرماندے نے جی پوچھو۔ کہنے لگا دسو پھر کائنات وچ اللہ نے سب تو ڈاڈی تے سخت تے طاقتور چیز کی بنائی ہے؟ آپ نے فرمایا پتھر۔ کہنے لگا دسو پھر پتھر نالو طاقتور کی ہے؟ فرمایا لوہا، کیونکہ پتھر نو توڑ دیندا ہے۔ کہنے لگا لوہے نالو طاقتور کی ہے؟ فرمایا آگ، لوہے نو پگھلا دیندی۔ کہنے لگا آگ نالو طاقتور کی ہے؟ فرمایا پانی، آگ نو بجھا دیندے۔ کہنے لگا پانی نالو طاقتور کی؟ فرمایا بادل، پانی نو چک کے پھر دے رہندے۔ کہنے لگا بدلہ نالو طاقتور کی؟ فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دی ہے۔ کہنے لگا ہوا نالو طاقتور دا فرشتہ جڑا حکم دیندا تے ہوا ٹر پیندی ہے۔
کہنے لگا ہوا دے فرشتے نال طاقتور کی ہے؟ فرمایا ملک الموت جنہیں انہوں مار دینا ہے۔ کہنے لگا ملک الموت نال طاقتور کی ہے؟ فرمایا موت جنہیں ملک الموت نو بھی مار دینا ہے۔ کہنے لگا تے موت نال طاقتور کی ہے؟ فرمایا میرے رب دا حکم جدے حکم نہ موت آندی ہے او دے 10 سوال پورے ہو گئے، اٹھ کے ٹر پیا تے مڑ کے کہندا انہاں دے تے بچیاں دا یار علی والا بولے سبحان اللہ۔ کہنے لگا انہاں دے تے بچیاں دا آ حال ہے۔ اجازت ہوئے تے ایک گل دے بچیاں دی سنا ہی دیواں، تسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینی سی۔ اے کیمرے گلوں کنے لگے میں سبحان اللہ۔ شاہ جی انج لگتا محفل ہون شروع ہوئی ہے ماشاءاللہ ہیں۔ واہ 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 یا رب اللہ تعالی ماشاءاللہ۔ اللہ توڑیاں جوانیاں بے داغ رکھے تے سلامت رکھے ہمیشہ بھائی۔ ایک دن امام حسن کو لے کے بندہ آیا تے کہنے لگا میریاں بیٹیاں نے تے دولت بڑی ہے تے پتر کوئی نہیں تے علی دے پتر ہو پیران دے پیر ہو تے کوئی وظیفہ دسو اللہ میں نو پتر دے دے دے۔ لو بھائی گویند پڑ والے ہو گڑ والے ہو اے مسئلہ ہو گیا جے حال اجڑے لوگ کہندے نے داتا صاحب پتر کیوں لین جاندے ہو پیراں کول پتر کیوں لین جاندے ہو؟ پتر کوئی پیر دیندے نے؟ پتر پیر نہیں دیندے پر وظیفے پیر ہی دیندے نے۔ ہو سکتا ہے کوئی آکھے آسی صاحب پھر وظیفے نال پتر لب دیتے، میں آکھاں گا چلیا وظیفے نال بھی پتر نہیں لب دے۔ اصل معاملہ پتہ کی ہے رب سندا سارے دیئے پر مندا پیاریاں دیئے، سندا سارے دیئے پر مندا پیاریاں دیئے۔ تے سانو یہ عادت مدینی ہو پئی ہے۔ بندہ آکے امام حسن نو کہنے لگا میریاں بیٹیاں نے تے پتر کوئی نہیں تے کوئی وظیفہ ہی دسو علی دے پتر ہو۔ جنہ دے گھر بیٹیاں نے پتر نہیں یا اولاد نہیں نہ انہاں واسطے میں وظیفہ دے کے چلیاں تے وظیفہ کولوں نہیں میں علی دے پتر دا وظیفہ دے کے چلیاں۔ انہیں آکیا حضور وظیفہ دسو میرے گھر بیٹیاں نے پتر کوئی نہیں تے کوئی وظیفہ ہی دے دیو۔ سنو امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر کی سارے ایک باری پڑھو کی جنہ دے گھر بیٹے نہیں نا وہ میرے کو سن لو بھائی۔ صوفیاء فرما دینے کہ جڑے میاں بی بی روزانہ 1100 مرتبہ استغفر اللہ اس نیت نال پڑھن کہ اللہ پتر دے دے اللہ ضرور بیٹا عطا کر دے۔ میں پچھلے مہینے انگلینڈ گیا نا تے اوتھے میں برمنگھم شہر دے اندر میرے کو ایک دوست آیا بالکل گڈی میں دروازہ کھولیا تے میرے کو لا کے لگا آسی صاحب تہاڈی تقریر ایک وظیفہ سنیا سی تے میں کیتا اللہ نے مینوں 7 سال پتر بعد پتر دیتا ہے تے دوسرے والی اشارہ کر کے کہنے لگا میرا یار اینوں بھی میں دسیا تے ایدے گھر بھی 8 سال بعد بیٹا ہویا ہے۔ کہنے لگا ایک ہور ساڈی بہن ہے اودے بھی 2 سال شادی نہ ہوئی تے اولاد نہیں سی، میں آئی وظیفہ دسیا تے انہوں بھی اللہ پتر دیتا۔ او وظیفہ کی گئے جدے گھر اولاد نہ ہوئے 7 جمعراتہ کنیاں سارے بولو کنیاں 7 جمعراتہ لگاتار گھر دے جی بیٹھ کے نا کوئی چیز رکھ لو جو بھی گھر پکایا ہوئے رکھ کے نبی پاک دا میلاد پڑھو، آپ ہی پڑھ لو، حضور دیاں نعتاں پڑھو، حضور دا میلاد بیان کرو۔ 7 جمعراتہ لگاتار نبی پاک دا میلاد گھر چ مناؤ تے نیت کر لو اللہ پتر دے گا تے نام محمد رکھاں گے اللہ ضرور پتر عطا کر دے۔ اے وظیفہ یاد رکھیا جی استغفر اللہ پڑھو 313 مرتبہ رب حب لی من الصالحین عشاء تو بعد پڑھو اللہ ضرور پتر دے گا۔ گرامی قدر حضرات امام حسن نو بندہ کہنے لگا میرا پتر کوئی نہیں تے وظیفہ دیو، آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر۔ او بندہ گئے کو ہور آگیا کہنے لگا میری کمائی چ برکت کوئی نہیں وظیفہ دیو۔ اے سارے بیلیاں نو کمائی چ برکت چاہی دیئے نا، برکت یہ نہیں ہوگی کہ اگر لاکھ روپے کماندہ سا ہونو 2 لاکھ کمان لاکھ پہ برکت ہوگی، یہ برکت نہیں ہے۔ جے کمامے 2 لاکھ تے مہینے بعد قرضہ بھی دینا ہوئے بجلی دا بل بھی دین والا ہوئے گھر دے خرچے بھی پورے نہ ہوئے عمر تے برکت نہ ہوئی تے گھر جو ہوئے لاکھ روپیہ تے بجلی دا بل بھی دے کتے بچے انجا فیساں بھی دے کتے خرچے بھی پورے ہو جاؤں تے پیسے بھی بچ جان برکت نہ ہوئی۔ او بندے آگے میری کمائی چ برکت کوئی نہیں۔ امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر، تسی بھی کام کر دینا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ دے رہا کرو، ہاتھ کار والتے دل پھر کمائی چ برکت ہوئے کھیا جائے سارے کام بھی ہو جائیں گے پیسے پھر بچ جاؤں گے۔ تیسرا بندہ آیا تھے انہیں آکھیا حضور بارش نہیں ہو رہی تھی کو وظیفہ دیو، امام حسن فرما دے استغفر اللہ پڑھیا کر
چوتھا آ گیا انہیں آکھیا جی گھر چو بیماری نہیں جاندی، فرمایا استغفراللہ پڑھیا کر۔ پنجواں آ گیا انہیں آکھیا سرکار میں کسان تے میری فصل ٹھیک نہیں ہوندی، وظیفہ دیو، فرمایا استغفراللہ پڑھیا کر۔ یہ 5 بندے گئے نا، امام حسن دا مرید کول بیٹھا سی، کہنے لگا لاجپال گل سمجھ نہیں آئی، بیماریاں 5 تے دوائی ایکو ہی، بیماریاں 5 تے دوائی ایکو ہی۔ امام حسن نے فرمایا دوائی میں کولو نہیں دیتی، میں رب دے قرآن جو دیتی ہے۔ انہیں آکھا جی قرآن کی کہندے، آپ نے پھر آیت پڑھی، آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا، بھائی بے مرشدہ نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کہندہ استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ فرمایا اللہ دے قرآن نہ 5 بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے۔ انہیں عرض کی اللہ جب اللہ تیری بڑی شان ہے، ہر گل دا جواب قرآن چو دیں دے ہو۔ فرماتے ہوں نا قرآن چو جواب دے ماں او دی زبان چوس دا رہا جدے اتے قرآن نازل ہندہ رہا۔ آوے کہ جنہ محمد دی زبان دے چوسے لے، آج یہ وقت جنہ محمد دی زبان دے چوسے لے انہاں دا علم دا حال کی گئے۔ میرے علی نے فرمایا بچائے پر علی دا بچائے، اٹھ کے کہنے لگا انہاں دیتے بچیاں دا اے حال ہے تو گرامی قدر حضرات اے علی دے پتران دا حال ہے تے علی تے ہوئے جڑا باب علوم مصطفیٰ ہے وہ دی ہر ادائی نبی ورگی، ہر ادائی نبی ورگی۔ اگلی گل سنا ماں جاکھو سبحان اللہ۔ یا جی جدو غزوہ خیبر تے موقع تے میرے نبی نے جھنڈا علی نو دے کے فرمایا علی جا اللہ نے فتح خیبر تیرے ہاتھ تے لکھ دیتی ہے۔ اے میرے والوے کہ مولا علی نے جا کے خیبر دا دروازہ پکڑے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر فرماند نے اس دروازے نو 40 بندے کھول دے سن تے 40 بندے بند کر دے سن۔ اے تو ہاڈا تے میرے گھر دا دروازہ اسی چاہنے ہیں کہ اتنی آسانی نال بند ہو جائے کہ بچہ بھی کھول سکے تے بند کرے۔ وہ قلعے دا دروازہ خیبر دے قلعے دا دروازہ اتنا بڑا دروازہ سی کہ 40 بندے بند کر دے سن تے 40 بندے کھول دے سن۔ میرے نبی نے فرما لی جاؤ، علی نے اس طرح کر کے نا بائیں بازو نال ایک باری دروازے نو اندر ہلایا تے ایک باری باہر ہلایا۔ میں تاریخ دی کتاب اچ پڑھیا مولا علی دروازہ ہلایا تے اندر قلعے چ زلزلہ آ گیا۔ اندر قلعے دے بادشاہ دی بیٹی تخت تے بیٹھی، اتنا شدید زلزلہ آیا کہ تخت تو زمین تے ڈگ پئی۔ وہ بچی دا نام سی صفیہ۔ وہ صفیہ اوہی صفیہ جڑی جنگ خیبر تو بعد تیرے تے میرے نبی دی دلہن بنی تے زوجہ بنی تے ام المومنین حضرت صفیہ بنی۔ تخت تو زمین تے ڈگ پئی۔ مولا علی نے 2 مرتبہ دروازہ ہلا کے نہ تے تیسری مرتبہ دروازہ دیوار چ اکھیڑ کے چک لیا۔ پوری جنگ خیبر دے اندر آپ نے فرمایا چلو بھائی صحابہ اندر جا کے قلعہ فتح کرو۔ قلعہ فتح ہو گیا، مولا علی پوری جنگ چ دروازہ چک کے پھر دے رہے، کو تلوار ماردا تے اگے دروازہ کر دیندے نے۔ دروازے نو ڈھال بنا لیا۔ جدو جنگ ختم ہوئی نا تے اے اس طرح کر کے نا مولا علی غصے نال اس طرح کر کے اس دروازہ پیچھے سٹیا۔ گوبند گڑھ والیو انسان دے سجے بازو دائیں بازو چ اللہ نے طاقت زیادہ رکھی ہے اور بائیں بازو چ طاقت کم ہے۔ دائیں ہاتھ نہ بندہ چیز اگے سٹے دور جاندی ہے، پیچھے سٹے تے نزدیک جاندی ہے۔ اچھا ہاتھ بھی کھبا ہوئے تے سٹے بھی پیچھے۔ 70 گز دور جا کے دروازہ ڈگیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بعد جو 40 بندے جا کے ہلایا انہوں تو دروازہ ہلیا ہی نہیں، جنہوں مولا علی چوک کے پھر دے رہے۔ طاقت اتنی، طاقت ہوئے، حسن ہوئے، دولت ہوئے، شہرت ہوئے تے آکڑ آئی جاندی ہے نا، آ جاندی ہے نا، پر علی دی طاقت ویکھ تے حسن ویکھ تے او دی عاجزی ویکھ۔ ایک جنگ وچ نا مولا علی ایک کافر دے سینے تے بیٹھ کے اس طرح کر کے تلوار اٹھائی، او دے گردن اتارن لگے تے مولا علی دے منہ تے مادلہ تھک دیتا۔ مولا علی اٹھ کے نا تے چپ کر کے ٹر پے۔
انہیں آواز دے کے آکھیا علی میں تیرے منہ تے اس واسطے معذاللہ تھوکے ہے کہ تم منو ترسا کے قتل نہ کریں، غصے چ منو اکو وار چی مار دے میں تے تم منو چھوڑ کے چلا گئے۔ مولا علی نے فرمایا میں تینوں رب واسطے قتل کرا لگا، تو رب دا دشمن ہے، کافر ہے، پر تو میرے چہرے تے تھوکیا، ہن وچ میرا غصہ شامل ہو گیا ہے، جے میں تینوں قتل کر دیندا ہو سکتا منو خیال آوندا تے میرا نفس منو کہندا کہ علی تو رب لئی نہیں ماریا، اپنے غصے لئی مارے۔ فرمایا میں اپنے غصے لئی کدے کسی نو ماریا ہی نہیں۔ انہیں آواز دے کے آکھیا علی واپس آ۔ مولا علی آئے تے کہنے لگا منو محمد دا کلمہ پڑھا۔ مولا علی فرمان لگے کیوں؟ تے کہنے لگا لوہے دی تلوار نال تے نہیں ہو ماریا، پر اپنے خلق دی تلوار نال ہی مار چھڑیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ مردہ۔ یعنی طاقت ویکھو تے برداشت ویکھو۔ اسی کی کہنے ہیں میں چنگے نال چنگا تے پیڑے نال پیڑا، ایک صفت ہے نہیں بھائی، چنگے نال تے سارے چنگے ہوندے، مزہ تے پھیرے تے تو کسے پیڑے نال چنگا ہو، لطف تے پھیرے نا، اخلاق تے پھیرے نا تو کسے برے نال بھی چنگا کرے۔ انہوں اخلاق کہتے ہیں، اے علی نے دسا بھائی علی والا بولے نہ ہون سبحان اللہ۔ پر اے میں تو ایک پہلو سنایا، آؤ میں ہون دوسرا پہلو سناوا۔ کوفے دا بازار ایک پردیسی کوفے آیا، رمضان شریف دے روزے دی افطاری دا ویلا، او مسجد کوفہ چ گیا تے ویکھیا کہ بابا وڈیرا سکی روٹی دے ٹکر پانی چ بھگو کے کھا رہا ہے تے بابا زور لگاندا ہے تے بابے کول روٹی دا ٹکر نہیں پیا ٹٹدا تے پسینہ آ گیا ماتھے تے، زور لگا لگا کے انہوں خیال آیا بار امام حسن نے لنگر خانہ کھولے، بابے نو تازہ روٹی نہ لے آکے دیما۔ انہیں جا کے 2 روٹیاں آپ کھا دیاں، 2 بغل چ دبا کے نکلیا۔ امام حسن نے پکڑ کے فرمایا جدو کھا کے چلے تو لے کے کیوں چلے آئے؟ انہیں عرض کی تھی حضور وہ مسجد ایک وڈیرا جا بابا بیٹھا ہے، سکی روٹی دے ٹکر پانی چ بھگو کے پیا کھاندا ہے تے بابے کو روٹی نہیں ٹٹدی تے حضور وہ بابے واسطے روٹی تازہ لے کے چلے آ۔ امام حسن دی اکھاں چ ہنجو آ گئے تے رو کے فرمان لگے پتہ ہی وہ بابا کون ہے؟ کہ اللہ کا میں پردیسیاں میں نہیں پتا کون ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بابا میرا بابا ہے علی، بابا میرا بابا علی ہے۔ اس پردیسی نے آگے مولا علی دے سامنے ہاتھ جوڑ لے، کہنے لگا لاجپالا دے خیبر دا دروازہ چک کے پھردا رہے ہیں، اج سکی روٹی دا ٹکر نہیں پہ ٹوٹ دے، سینے لا کے فرمان لگے بیلیا یہ میرا زور پہ لگدا ہے، وہ میرا عشق رسول پہ لڑدا، وہ عشق رسول پہ لڑدا سی۔ والی تیرے نصیب تو صدقے جاواں، میرا دل کردہ ہے دا ترجمہ میں میاں محمد بخش کو کروا کے دیواں۔ میں نے پتہ ہے رات 3 بجے بندہ صبح، بلکہ 3:15 ہو گئے، 3:15 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گھریں ہی نہیں۔ تسی اپنی جگہ ٹھیک ہو پر میں بھی کی کراں بھائی، میرے دن رات ہی سفر چ گزر دینے، میری واری روزانہ 2-2:30 بجے ہوتی ہے جتھے بھی جاواں، تو میں کوشش کرنا باقی رات 2:30-3 بجے بھی میں جدو دوست احباب بیٹھے ہوں خالی نہ جائیو، خالی نہ جائیو، کچھ نہ کچھ لے کے جائیو، صرف تقریر سن کے سبحان اللہ کہہ کے لنگر کھا کے نہیں جانا، نہیں جدو گھر جاؤ تے اندر چھاتی مارو تے ویکھو پھر اندر سینے وچ عشق رسول دا ایک دیوا بلدا ہوئے گا، او بل گیا تے پھر سمجھ لئی کہ محفل تے آمن دا مول پہ گیا۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا غالب شیر، غالب شیر اللہ دا اوے پیر ہے پاک نبی دا گنتی وچ نیا ہو سکدا رتبہ مولا علی دا، گنتی وچ نیا آ سکدا ہے رتبہ مولا علی دا۔ کئی بیلی کہندے نے علی نو مولا کیوں کہتے؟ پڑھا قرآن، پھر سوچ لو نہیں سبحان اللہ باندھی۔ وہ میں رحیم یار کھا گیا تو میں کیا روند نہ مارو، ایک دوسرے نے پوچھنے لگ پیا روند کی ہوندا؟
تے تسی تے مار دے رہندے ہو تانوں تے پتہ تے لہذا روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو مینوں پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکراں چ بیٹھا اللہ نے رجا فرمایا فإن اللہ ہوا مولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر اللہ نے فرمایا اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے فرمایا وصالح المؤمنین فرمایا صالح المؤمنین بھی مولا ہے حضرت ابن عباس فرما دے میں کہ صالح المؤمنین تو مراد مولا علی نے اللہ نے فرمایا اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے علی بھی مولا ہے جب نبی دے فرمان دی باری آئی فرمایا من کنت مولا فہاد علی مولا فرمایا جدا میں مولا اودا علی جدا میں مولا اودا علی مولا پتہ لگیا اسی سنی علی نو مولا نہیں کہندے قرآن بھی مولا کہندے نبی بھی مولا کہندے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے صالح المومنین بھی مولا ہے گرامی قدر حضرات ایک بندہ مولا علی نو ملا تے کہنے لگا علی تینوں جڑا بھی سوال کریے تو سوچدا کیوں نہیں بغیر سوچے ہی جواب دے دینا بندے کو سوال کریے انہوں سوچنا پہندے ایک لمحہ کتنا بھی علم ہوئے سوچ کے جواب دیں دے پر مولا علی سوچ کے جواب نہیں دیں دے ڈائریکٹ ایک دن عصر دی نماز پڑھن گے کوفے دی مسجد ایک مسجد دے اندر تے ایک سیڑھیاں تے قدم ایک بندہ آ کے یہودی کہنے لگا علی اتھے ہی رکتے میرے سوال دا جواب دے فرمایا جی آپ ان قدمین تے روک کے کہنے لگا علی وہ کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے تے وہ کیڑے نے جڑے بچے دیندے نے یہودی دا خیال ایسی کہ علی جی کہے گا نا کہ میں گن کے جواب دینا کیڑا کیڑا جانور گنے گا تے نماز رہ جائے گی تے نماز علی کدے چھڑی نہیں نماز علی کدے تے ملنگ نے کدے پڑھی نہیں پر علی کدے چھڑی بے نماز علی دا لگ دے کچھ نہیں میں نے سچی دس جڑا پیدا کعبے چوے شہید مسجد چوے پتہ لگدا نا پھر علی رہندے ہی مسیتے سے تے ہوئے علی والا تے مسیتے جاوے ہی نا وہ علی والا تے نہیں نہ ہو سکتا ہے نا یہودی نو خیال آیا جی علی کبے گا جانور گن کے دسنا تے آج نماز رہ جائے گی نماز علی کدے چھڑی نہیں تے جی علی کبے گا نماز پڑھ کے جواب دیواں گا تے میں کہاں گا علی سوچ کے جواب دیتا ہے تے علی سوچدا نہیں آج میں علی نو پھنسا لیا ہے پر وہ بھی علی سے مولا علی فرما سوال کیے کہنے لگا سوال لے بے جانور کیڑے انڈے دیندے نے تے کیڑے بچے دیندے نے مولا علی فرما لگے سن جڑے جانوراں دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے تو گنتی کرتے میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے باہر ہے تے یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گنے او علی نو گنتی چ پانا ہے علی نو گنتی چ پا دیتا ہے نہ کتابہ پڑھیا شاہ جی کہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم کو اس بات دی خبر گئی انہیں آکھے جنہیں جواب دیتا ہے یا تے جانور انہیں آپ بنائے نے تے یا بنا دے بیکھے یا آپ بنائے نے تے یا بن دے بیکھے کہنے لگا من گیا تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو انج نہیں ہاتھ چکے سارے کبو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے بندہ مولا علی نو کہنے لگا علی تو سوچ کے جواب کیوں نہیں دیندہ مولا علی نو فرما لگے تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کنیاں کندہ 5 مولا علی فرما دینے تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا کہنے لگا ادھے جو سوچنے والی گل کیڑی ہر ویلے ہاتھ کھولتے سامنے ہوندہ میں نے پتہ انگلیاں 5 ہی ہوندیاں نے آپ نے فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا نا کائنات علی دے سامنے رہندی ہے کائنات علی دے سامنے رہندی ہے کہنے لگا مان گیا جدھر بھی دیکھو علی علی علی
سنیاں دا پیر ہے. آؤ ایک گل حضرت خواجہ خضر علیہ السلام دی کرا. توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ. حضرت خضر علیہ السلام اے چونکہ میں جمعہ پڑھایا بڑا تفصیل نہ, اگر سننا ہوئے تفصیل نہ تو پھر وہ جمعہ میرا حضرت خواجہ خضر علیہ السلام لکھو اور میرا نام لکھو گے تو انشاءاللہ یوٹیوب پہ مل جائے گا مکمل. اگر واقعہ سننا ہو ایک ہی گل سنا دیں. ایک دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی امت چ تقریر کر رہے. یاد رکھیو ہر نبی خطیب سی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ہر نبی تقریر کردا. میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. حضور نے فرمایا کچھ تقریراں انج دیاں ہوندیاں انہاں چ جادو ہوندا ہے. جیڑی تقریر چ جادو نہ ہوے, میں خطیب ہون دے حوالے نہ کہہ رہے, میں انہوں خطیب ہی نہیں ماندا جیدی تقریر چ جادو نہ ہوے. وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. خطیب نو جادو بیان ہونا چاہیے ہمیشہ. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام خطاب کر رہے تے آپ نے فرمایا اس ویلے رب دی پوری زمین تے میرے نال ود کے علم والا ہی کوئی نہیں. اپنے علم دے وچ آپ مان کر گئے تے آکھیا میرے نال ود کے علم والا کوئی نہیں. اللہ نے اس ویلے جبریل نو بھیج کے آکھیا فرمایا نا موسیٰ ایک ہے جڑا تیرے نال زیادہ علم والا ہے. ان موسیٰ نو خیال آیا کہ یا اللہ میرے نال ود علم والا. کئی بیلی تو سابے کہ انہوں نے اپنے علم تے بڑا مان ہوتا ہے نا. میں ایک تو جملہ کہنے لگا, اس جملے دے تول کے تے بندہ ویکھنا ہوئے تے زندگی چ ویکھو جے پورا اتریا تے او عالم ہے تے جے پورا نہ اتریا تے سمجھو پھر جاہل ہے. یاد رکھیو جدا علم او دے ظاہر تے اثر کرے, ظاہر تے او متکبر تے اکڑ والا ہو جاتا ہے تے جدا علم او دے باطن تے اثر کرے وہ عاجز ہو جاتا ہے. جڑے صاحب علم نو ویکھو نا آکڑ والے سمجھ جاؤ کہ او دے ظاہر تے علم نے اثر کیتا, باطن تے نہیں کیتا. تے جڑے علم والے نو ویکھو نا عاجزی والے سمجھ آیا کرو کہ اے دے باطن تے علم نے اثر کرتے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پڑھنے دا نا مان کری تے نا آکھی میں پڑھیا او جبار قہار کہاوے متا روڑ سٹی دودھ کڑیا. وہ کتے کیتی کتری نہ گوا بیٹھی. پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متا روڑ چھڑی دودھ کڑیا. موسیٰ کہا میرے نال ود کے علم والا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہے. موسیٰ نے جلدی جلدی عرض کی تھی تے جے انہوں ملنا ہوئے. توجہ میرے بار رکھا, جے انہوں ملنا ہوئے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مچھلی لے لو, مچھلی سفر کرو, جتنے مچھلی زندہ ہو گئی اتھے ہی ملے گا. جتھے مچھلی حضرت موسیٰ کلیم نے مچھلی پون لی کھان واسطے نال حضرت یوشع بن نون وہ بھی نبی سن انہوں نے نال لے لیا. آپ دے خلیفہ بھی سن تے نبی بھی سن. انہوں نے نال لے لیا ٹورے ٹورے تے یوشع بن نون کہنے لگے جتھے مچھلی زندہ ہوگی نا مینوں دسی. ایک مقام تے حضرت موسیٰ کلیم آرام فرمان لگے تے مچھلی اس طرح کر کے اچھلی پانی دے وچ گئی تے جتھے جتھے مچھلی گزر دی جائے اتھے اتھے غار بن دی جائے. یعنی پانی ارد گرد تے مچھلی جدرو گزرے وچ رستہ بندہ جب غار بندی جاوے. حضرت یوشع بن نون نے ویکھ لیا, پر جدو حضرت موسیٰ اٹھے نا تے یوشع بن نون نو ایک گل دسنا یاد نہ رہا. آپ ایک دن پورا سفر کر کے اگے گزر گئے. اگے گئے تے آپ نے ناشتہ کرنا سی تے حضرت یوشع بن نون نے فرمایا او مچھلی دینا ذرا ناشتہ کریے, مچھلی کھائیے. وہ کہنے لگے او ہو او تے کل حضور او فلانی جگہ مچھلی زندہ ہو کے دوڑ گئی. آپ نے فرمایا او بیلیا اتھے تے جانا سی, اتھے تے جانا سی. جیڑے پاؤں تے واپ گئے سن انہاں پاؤں دے نشانہ تے پھر واپس آئے. انہاں ہاں پاؤں دے نشانہ تے واپس آئے اتھے پہنچے نا جتھے مچھلی گئی سی. او جڑی غار بنی سی نا او غار دے وچ حضرت موسیٰ کلیم ٹر دے گئے تے ویکھیا تے اگے کا بابا بیٹھا تے چومب مار کے بیٹھا.
پتہ چلیا اللہ نے ولی دی نشانی کی دسی، ولی سی یا نبی سی جو بھی اختلاف علماء دا، نشانی کی دسی کہ اتھے ملے گا جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی، مردہ مچھلی زندہ ہوگی اتھے ہوئے گا۔ پتہ چلیا رب دسنا چاہتا ہے اوے نبی دیو غلاموں ولیاں دے بوئے جایا کرو، اے مردہ دل زندہ کر دیں دے جے۔ ولی دی نشانی دسی جتھے مردے زندہ ہونا۔ او بولو سبحان اللہ۔ ایمیں نہیں اسی داتا صاحب جاندے تھے، بابا فرید جاندے، چورہ شریف جاندے، سانو پتہ ہے تھے مردے دل زندہ ہوتے۔ اگے بابا چوب مار کے بیٹھا، حضرت موسیٰ کلیم قریب جا کے فرمایا السلام علیکم۔ انہیں آکھا موسیٰ وعلیکم السلام بیجو۔ آپ نے فرمایا تینوں میرا نام کنے دسے ہے؟ تے کہنے لگا نبی اللہ جڑا علم تہاڈے کول ہے او میرے کول نہیں، پر جڑا میرے کول ہے نا وہ تہاڈے کول بھی نہیں۔ موسیٰ کلیم نے فرمایا پر میں اس واسطے آئیں جڑا تیرے کول علم ہے وہ میں سکھا تے میں نال رکھو تے علم سکھا۔ آپ نے فرمایا تہاڈے کول نا میرے نال نہیں رہیا جانا۔ فرمایا کیوں؟ اکھے جڑے کام میں کرنے تہاڈے تو برداشت نہیں ہونے، تسی شریعت ویکھنی ہے تے میں باطن ویکھنا ہے، تو تہاڈے تو برداشت نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو جتھے نہ رلاں گے اتھے وکھ ہو جاؤں گے، پر مینوں نال تے رکھو نا۔ گرامی قدر حضرات دونوں کشتی چ بیٹھ کے سفر کر رہے تھے، کشتی نویں، وہ کشتی والے نے پہچان لیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے انہاں کشتی دے پیسے نہیں لے، سفر دے پیسے نہیں لے۔ انہاں کہا جی تسی مرشد ہو تواڈے کول پیسے نہیں لینے، پر حضرت خضر جدوں کشتی چ بیٹھے نویں کشتی تو دا تختہ توڑ دیتا، موسیٰ کول نہ رہیا گیا۔ آپ نے فرمایا انہاں نویں کشتی چ تانوں بٹھایا، کرایہ بھی نہیں لیا تے بیچارے دی تختی توڑ دیتی جے، کشتی چ ڈوب کے مر جان گے۔ آپ نے فرمایا آکھیا سی نا تیرا میرے کول کٹھا نہیں رہیا جانا، آگے دی نام بولی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو ہون نہیں بولدا، ہون جو مرضی کرو میرے والو، میں نہیں بولدا۔ کشتی کے اتر کے سفر کر رہے، سامنے بچے پہ کھیڑ دے، حضرت خضر نے کہ بچہ پکڑیا، بعد روایات چاہتا بچے نو پکڑ کے آپ نے ذبح کر دیتا، بعد چاہتا کہ بچے نو لٹا کے پتھر پکڑ کے تے بچے دے سر تے مارے تے بچے دے قتل کر دیتا، سر کچل دیتا، بعد کہندے نے کہ آپ نے بچے نو پکڑ کے گردن دبا کے نو قتل کر دیتا۔ حضرت موسیٰ تے تڑپ گئے، فرمایا بچہ مار دیتا، کیوں ماریا؟ فرما لگے آکھیا سی نا تواڈے کول نہیں رہیا جانا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو ہن نہیں میں بولدا، جے ہن میں بولیا تے بے شک نال نہ رکھیا جی۔ تھوڑا دور گئے تے پنڈ وچ داخل ہوئے تے پنڈ والے نو آکھیا سی مسافر بھوک لگی کچھ کھان دیو، انہاں کھانا نہ دیتا۔ پنڈ چوں نکل گئے تے انہاں دی دیوار پہ ڈگ دی سی، حضرت خضر نے انج کر کے ہاتھ لگایا تے دیوار سیدھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ کول نہ رہیا گیا، فرمایا انہاں سانو ٹکر نہیں کھوایا، انہاں دیاں دیواراں سیدھیاں پہ کر دیو، او چنگے بھلے بندے سن، انہاں دی کشتی توڑ آئے ہو تے انہاں کھانا نہیں کھلایا، انہاں دی دیوار اسی بناندے تے کوئی پیسے مل ہی جانے سن تے مفتی کر دیتی جے۔ آپ نے فرمایا تینوں آکھیا سی تیرے کول نہیں رہیا جانا۔ ہن ساڈے درمیان فراق تے جدائی آ گئی، فراق آ گیا۔ فرمایا ہن اسی اکٹھے نہیں رہ سکدے۔ موسیٰ کلیم نے فرمایا چلو پھر انج کرو مینوں دسو کیتا کیجے۔ حضرت خضر نے فرمایا او جڑی کشتی دا میں تختہ اکھیڑیا نا، اصل معاملہ ایسی جدو کشتی کنارے تے لگنی تھی، کنارے تے ایک بادشاہ سی، او بادشاہ لوگاں دیاں نویاں کشتیاں کھو لیندا سی۔ اے غریب بندے سن، انہاں سارے بھائیاں رل کے پیسے جمع کر کے پارٹنرشپ کر کے تے کشتی خریدی۔ اے سارے بھائیاں دا گھر دا خرچہ کشتی تو چلدا۔ میں جے تختہ نہ اکھیڑدا تے بادشاہ نے نویں کشتی سمجھ کے نہ کول کھو لینی سی، میں کشتی نو عیب لگا دیتا، او دا تختہ اکھیڑ دیتا تاکہ بادشاہ عیب ویکھ کے انہاں کول کشتی نہ کھوے تے انہاں دے گھر دا رزق چلدا رہے۔ فرمایا پھر بچہ کیوں ماریا؟ بے گناہ بچہ۔ آپ نے فرمایا بچہ ایسا بچہ سی کہ ماں باپ مسلمان نے، پر بچے نے وڈے ہو کے کافر بننا سی، ماں باپ نے بچے دی محبت دی وجہ تو کافر ہو جانا سی۔ میں بچے نو قتل کر دیتا ہے، ہون رب اونا ماں پیانو ایک بچی عطا کرے گا، اس بچی تو رب دے نبی پیدا ہوا گے۔ اچھا بولے جا سبحان اللہ۔ آکھیا تے او پینڈ والے تے سانو کھانا نہیں کھوایا تو انہاں دی دیوار سیدھی کر دیتی جی۔ آپ نے فرمایا اصل چ اس دیوار دے نیچے ایک خزانہ ہے، سونا ہے، او یتیم بچیاں دا خزانہ ہے۔ انہاں دے باپ نے مرن لگیاں، او خزانہ دیوار دے نیچے دفن کر دیتا، بچے اجے چھوٹے نے، جے دیوار ڈگ پیندی تے لوگاں خزانہ چک کے لے جانا سی۔ میں دیوار سیدھی کیتی ہے کہ بچے جدو وڈے ہون گے دیوار ٹان کے نیچے چ خزانہ مل جائے گا۔ آکھیا احسان کیوں کیتا جے؟ فرمایا وکان ابوہما صالحا، فرمایا انہاں بچیاں دا باپ بڑا نیک سی تے ولی سی، اس واسطے بچیاں تے احسان کیتا ہے۔
بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ بچیاں دا باپ نہیں سی جڑا نیک سی بلکہ 7ویں پشت وچ ایک بابا سی او ولی سی 7ویں پشت وچ او دی نیکی دا بدلہ اے بچے نو پہ ملدا ہے پتہ لگیا پیو دادا نیک ہوئے تے اولاد نو بھی اثر ملدا ہے نا گرامی قدر حضرات حضرت خضر علیہ السلام دا یہ مکمل واقعہ اللہ نے قرآن چ بیان کیتا خضر دا مطلب ہوندہ انہوں خضر بھی پڑھ دینے خضر بھی پڑھ دینے گنبد خضرہ نو خضرہ یا خضرہ کیوں پڑھ دینے کیونکہ وہ سبز ہے دا معنی ہوندہ سبز حضرت خضر علیہ السلام جتھو گزر جامنا اتھے سبزہ ہو جاندہ اتھو خزان ختم ہو جاندی تے بہار آ جاندی آج بھی زندہ نے آج بھی زندہ نے بعض علماء فرما دینے انہوں نے آب حیات پیتا ہے اور جتھڑے مچھلی زندہ ہوئی سی نا وہ پانی آب حیات سی اور مچھلی نے بھی وہی پانی پیتا تے زندہ ہوئی تے خضر نے بھی وہی پانی پیتا سی تے اس واسطے زندہ نے قیامت تک زندہ رہو گے آج بھی ولیاں نال ملاقات ہوندی ہے نبیاں نال بھی ملاقات ہوندی ہے حضرت عیسیٰ حضرت الیاس تے حضرت خضر ہر سال حج کرن ہوندے نے تے حج تے ملاقات بھی کردے نے پر یاد رکھیو خضر اپنا اپنا ہوندا ہے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نے ایک بابا ملن آیا جب مل کے تے گلا باتہ کر کے ٹوریا تے آپ اپنے خادم نے فرما دینے حضرت خضر ویکھنے نہیں کہتا جی آپ نے فرمایا او جڑا بابا پہ جاندہ ہے خضر علیہ السلام ہے منو ملن آئے سن اس مرید نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا میں اس خضر نو کیوں ویکھا میں اس خضر نو نہ ویکھا جنہوں او خضر ملن آیا سن میں اس خضر نو نہ ملن جنہوں او خضر ملن آیا جدہ دل کردہ مینوں حضرت خواجہ خضر دا فیض ملے کرے ساڑھا نقش بندیاں دا سلسلہ آلیہ نقش بندیاں مجددیہ چراہیہ دے اندر ایک درود شریف ہے جنہوں کہندے نے درود خضری کی کہندے نے سارے بولو کی کہندے نے درود خضری جنہوں دل کردہ نا کہ میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام دا فیض ملنا شروع ہو جائے وہ عشاء دی نماز تو بعد روزانہ درود خضری 313 مرتبہ پڑھیا کرے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم یہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے دسیا ہے جڑا اے درود پڑھنا شروع کر دے 313 مرتبہ روزانہ اور دن آیات حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے ملاقات ہوئے گی تو یا انہوں دا فیض ملنا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ